ریکارڈنگ لگا دیں گے. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى كذبني ابن آدم وشتمني ولم يكن له بذلك فأما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني وَلَيْسَ عَلَيَّ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَلَ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ قَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. رواه البخاری فی کتاب التفسیر فی تفسیر سورۃ الاخلاص. محترم حاضرین، اسلام کے باہمیت اور غیور نوجوان ساتھیوں، مسلم ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، جس کے علم اور قدرت سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں ہے. بعد ازاں انگت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے معاشرے کے اصول کے برخلاف ایک ایسے وقت میں لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. بر صغیر میں دینی پروگرام عموماً شام کے اوقات میں ہوا کرتے ہیں. اتوار کا دن ذہنی طور سے
یہاں کے لوگوں کے لیے آرام کا دن کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگ سنیچر کو کام سمیٹتے ہیں تاکہ اتوار کو آرام کریں۔ اگر ایسے دن صبح کے وقت لوگ مسجدوں میں تشریف لائیں محض اس لیے کہ وہ قال اللہ قال الرسول کی باتیں سنیں تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کے پروگرام انعقاد کرنے والوں کو دامِ در میں قدم سخنے اللہ رب العالمین اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی تمام نیکیوں کو شرف مقبولیت عطا کرے۔ چونکہ صبح کا وقت ذہنی اعتبار سے نشاط کا وقت ہے، شام کے اوقات کے مقابلے میں اس وقت میں تھوڑی سی بات انتہائی کارگر ہوگی۔ جب پروگرام کی تیاری یہ ہے کہ ہفتہ واری ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ چاہے کوئی بھی خطیب یا مقرر ہو اور چاہے جو بھی عنوان ہو، اس میں اگر ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا جائے تو ہم اور آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس عنوان پر بات ہو اس عنوان کا مختصر سا خلاصہ تحریری شکل میں تمام سامعین کے حوالے کر دیے جائے، اس کی زیروکس کاپی، تاکہ لوگ جو سنیں اسے تحریری طور سے اپنے گھر بھی ساتھ میں لے جائیں۔ انشاءاللہ اگلی بار سے کوئی کرے یا نہ کرے، میں اگر آیا تو آپ کو نوٹس انشاءاللہ ضرور دوں۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان، حقائق، تقاضے، کیونکہ یہی بنیاد اور بیسک ہے مسلمان کی عملی زندگی کے لیے۔ ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور آج ہم ہر طرح سے پریشان کیوں ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اس یقین کو جو نظر نہیں آتا لیکن اس یقین کے مطابق عمل سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے متقیوں کی صفت میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ البقرہ، اگر یہ کہا جائے کہ سورہ الفاتحہ جو مقدمہ قرآن ہے اسے چھوڑ کر دیکھیں تو قرآن کریم کی دوسری تمام سورہ میں سب سے پہلی سورہ، اور اس میں سب سے متقیوں کی صفت میں سب سے پہلی صفت وہ یہ ہے پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت اور چاشنی یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان رکھا جائے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا تم بھول گئے کہ تم نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا اے موسیٰ ہم اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ انسان کی فطرت میں کہیں نہ کہیں یہ شرارت بھی پوشیدہ ہے کہ وہ جس کی عبادت کرے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی جبلتی شرارت ہے، وہ بغیر دیکھے عبادت کرے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ قدروں کے بعد ہی ممکن ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے شرط لگا دی کہ ہم آپ کے رب کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے تب ہم ایمان لائیں. اور یہی بات کفار و مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. کفار و مشرکین جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا ان کے ساتھ میں جس کا ہم دیدار کریں. اور فرشتہ نہیں تو ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹ اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدرة يعكفون وينوطون بها أسلحتهم فقلنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. نئے نئے مسلمان تھے. ہمارا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو بیری کے درخت کے ارد گرد جمع تھی اور وہ سب اس بیر کے درخت کے پاس نیک ارادے سے بیٹھے اعتکاف کی نیت کیے ہوئے بیٹھے تھے. اپنے ہتھیار انہوں نے اس درخت سے لٹکا رکھے. جب ہمارا گزر ادھر سے ہوا اور چونکہ ہم زمانے جاہلیت کا عرصہ لمبا نہیں ہوا تھا نئے نئے مسلمان تھے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کر دیا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے لیے ایک جگہ ہے عبادت کی وہاں عقیدے کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمیں بھی ایسا کوئی اسٹیچو کوئی وطن کوئی صنم کچھ ایسا دے دیجئے تاکہ ہم وہاں بھی بیٹھیں وہ ہمارے سامنے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی انہا السنن قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. تم تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے پرانی روایتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو. تمہارا مطالبہ تو ایسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. ایک قوم کو دیکھا کہ ان کا بچڑا ہے بچڑے کے اسٹیچو اور مجسمے کی پوجا کر رہے ہیں. فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ان کے جیسا معبود ہم کو بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا افسوس کا اظہار کیا. ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں کہیں نہ کہیں یہ داخل ہے کہ وہ جس کی عبادت کرے اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ عام انسانوں کا مزاج ہے. مومن وہ ہے جو ایمان کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں لگاتا. یہی فرق عام انسانوں اور مومنوں کا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. صحیح معنوں میں پرہیزگار تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے امور غیبیہ کو مثلا اللہ کو دیکھا نہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں قبر کے عذاب کا دیدار نہیں کیا جہنم کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن ان ساری چیزوں پر 100% ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں حق ہیں ہونے والی. اسی بغیر دیکھے یقین کا نام ایمان ہے. اور آج عملی اعتبار سے اگر مسلمان پیچھے ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایمان کا مادہ گھٹ رہا ہے. یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اندر بڑھے گا اتنا ہی زیادہ ایمان ظاہر ہوگا اتنا ہی عملی اقدام ہوگا اور جتنا ایمان کی کمی ہوگی اتنا ہی عمل کی کمی اور کوتاہی ہوگی. ایمان کے بارے میں تمام علماء کرام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ ایمان کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ اور میرا یہ گمان ہے کہ مسلمان معاشرے میں ہر مومن بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ زبان پر یاد ہونا چاہیے۔ جب کسی مومن بچے سے پوچھا جائے ایمان مجمل کیا ہے، فوراً اس کی زبان پر وہ تعریف آ جانی چاہیے۔ ایمان مجمل کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان یعنی کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا کہ میں نے اس بات کو مانا، وتصدیق بالجنان، اور جس کا اقرار کیا ہے دل سے بھی اس کو ماننا، کیونکہ اگر زبان سے اقرار کیا دل سے اقرار نہیں کیا تو منافق ہو گیا، اور اگر دل سے اقرار ہے، تصدیق ہے، لیکن زبان سے انکار ہے تو بھی کافر ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے زبان سے اقرار، دل سے یقین کے ساتھ اپنے اعضاء سے عمل کر کے اس کو پروف کرنا، اس کو ثابت کرنا کہ میں جو اقرار کر رہا ہوں، میں جو یقین کر رہا ہوں، اس میں میں 100% سچ ہوں، صحیح ہوں۔ میرا اقرار محض زبانی نہیں ہے، میرا دعویٰ صرف دل سے یقین تک نہیں ہے، بلکہ میں اس پر عمل درآمد کرتا ہوں۔ مثلا ایک مومن اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین الشرک والکفر ما بین الایمان والشرک والکفر الصلاۃ۔ ایمان اور کفر شرک کے درمیان اگر کوئی فاصل ہے، حد فاصل ہے، کوئی امتیاز، کوئی دیوار ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کی دیوار ہٹ گئی، کفر اور ایمان کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اذان ہوئی، دو لوگ کھڑے ہیں، ایک مسجد کی طرف گیا، ایک نے لاپرواہی برتی، نماز نہیں پڑھا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کافر۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو قابل تردید ہو سکتا تھا، کسی فلسفی کا فلسفہ ہوتا تو شاید کوئی ہیلا نکالا جا سکتا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی وجہ سے جب کفار و مشرکین نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تحویل قبلہ ہوا ہے، خانہ کعبہ کو بدلا گیا ہے، 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے بعد پھر سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، تو اس دوران ہمارے جو ساتھی وفات کر گئے ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ رخ کر کے نماز شروع نہیں کی اور اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ سوال کس کا ہوا تھا؟ نمازوں کا۔ جواب کس کا آیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال تو نماز کا تھا، جواب میں اللہ نے ایمان کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ، نماز، یہ سراپا، یہ ثبوت ہے ایمان کا۔ اگر صلاۃ ہے تو گویا ایمان باقی ہے، نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں۔ یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ تصدیق بالجنان کے بعد عمل بالارکان۔ تو ان تینوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح گرہ باندھ لینا چاہیے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل کے بارے میں حدیث جبریل مشہور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا حتى جلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ووضع ركبتيه على ركبتيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعجبنا عنه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذ استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا لتصديقه يسأل ويصدق. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی احسان وہیں پر ختم ہوا. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے جیسے گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ ہے نہیں لیکن یقین اتنا ہو کہ اللہ سامنے ہے. اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عبادت میں اگر ان دونوں یقین میں سے کوئی بھی پہلو ہوگا تو عبادت میں ریاکاری داخل نہیں ہوگی, دکھاوا نہیں آئے گا. یہ احسان ہے. اس کے بعد اس سائل نے, اس آنے والے آدمی نے ایک سوال اور کیا. حدیث پوری اس طرح سے ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اچانک ایک اجنبی آیا, شدید بیاض ثیاب, اس کے کپڑے کی سفیدی ظاہر تھی, ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کہیں کچھ گندا لگا ہے. وشدید سواد الشعر, اس کے بال کی کالا بال انتہائی واضح تھا, کہیں گرد و غبار نہیں تھی. لا یری علیہ اثر السفر. حیرت تو یہ تھی کہ اتنا صاف ستھرا انسان لیکن سفر کے کچھ اثرات بھی نہیں ہے, میل کچیل بھی نہیں ہے. اور دوسری حیرت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. جب ہمارے معاشرے کا نہیں تھا تو اس پر سفر کے اثرات ظاہر ہونا چاہیے تھے. ایک اجنبی اور وہ بھی اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے. اچانک آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے کندھوں پر اور اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں پر رکھا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرتا ہوں, آپ جواب دو. پہلا سوال کیا ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر اور قیامت پر, حساب و کتاب کے دن پر اور اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھ. یہ ایمان ہے. ان 6 چیزوں کا نام ایمان ہے. اس نے کہا صدقت, تم نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کو حیرت تھی کہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا اے محمد بتاؤ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ. یہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں. نماز قائم کر, زکوٰۃ ادا کر, رمضان کے روزے رکھ اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی یہ تعریف کی تو اس نے کہا صدقت, تم نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں پھر حیرت ہوئی, سوال بھی خود ہی کرتے ہیں تصدیق بھی خود ہی کر رہے ہیں. چنانچہ اس نے تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو عبادت کرے تو ایسا یقین رکھ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا, اس شخص نے کہا صدقت, تم نے سچ کہا. اس کے بعد اس نے سوال کیا متی الساعہ, محمد بتاؤ قیامت کب آئے گی؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا لیس بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے، مسئول جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ جب یہ کہا اللہ کے نبی نے تو ہمیں ذرا ڈاؤٹ ہونے لگا کہ سوال کرنے والا کون ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسئول کو سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں۔ چنانچہ اس نے کہا وما اشراطها، یہ تو بتا سکتے ہو قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ قیامت کی دو عظیم نشانی اللہ کے نبی نے بتائی۔ تو جب دیکھے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے، گزشتہ 2 سال سے پہلے تک اس حدیث کے جو مفہوم بتائے گئے تھے اس سے دلوں کو اطمینان نہیں مل رہا تھا کہ لونڈی اپنے مالکن کو کیسے جنے گی، لیکن 2 سال پہلے اس کا صحیح مفہوم لوگوں کے سامنے آیا جب بچہ دانی خریدی اور بیچے جانے لگی۔ مثلا پوری دنیا میں یہ چیز عام ہے، کامن ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بچہ دانی بھی کرائے سے لینے کا دور شروع ہوا ہے۔ لوگ بچہ دانی کرائے سے لیتے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے، انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے نطفہ اس لونڈی کے بطن میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اپنے پیٹ میں بچے کے 9 ماہ گزارتی ہے، پھر بچے کو جنم دیتی ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ یہ بچی جو میرے آقا کی ہے، میرے مالک کی، میرے سردار کی ہے، کل جب اس کی بیٹی بنے گی اور یہ لونڈی جس کے بطن میں بچی پل رہی تھی یہ تو پھر بھی لونڈی رہے گی، اور یہ بچی جو پل بڑھ کر اس کے گھر میں بڑی ہوگی تو یہ کل مالکن بنے گی، لیکن یہ جنم دینے والی تو لونڈی ہی رہے گی۔ جب بچہ دانی خریدی جانے لگی تو اس حدیث کا پورا مفہوم کھل کر سامنے آ گیا۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکن جننے لگیں گی، اور دوسری نشانی وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے، ننگ بدن ننگ پیر، جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، ایک دن آئے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں گردش کرتے نظر آئیں گے، لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ بہت ساری روایتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس روایت میں محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تعریف کی ہے، اور اگر میں یہ عرض کروں کہ پورے مذہب اسلام کا بنیادی قاعدہ یہ حدیث، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، وہ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ جب وہ آدمی سوال کر کے جانے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے سوالیہ نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ کوشچن آنسر کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ دنیا کا کوئی عالم اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، اس کے حق ہونے میں کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم ایمان دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ۔ اس سے پہلے کہ ایمان کے ان 6 مراتب کی طرف روشنی ڈالوں، ایمان سے متعلق 1-2 باتیں اور قابل وضاحت ہیں۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان اپنی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ دنیا کے بہت سارے فرقوں نے یہ باور کیا ہے
بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ معتزلہ، ماتریدیہ، اشعریہ اور صوفیہ، ان لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ دلائل کی روشنی میں ایمان کا جائزہ لیں گے تو ایمان کا گراف کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، شرح گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اب دیکھو، کبھی کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہفتوں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کبھی سو رہے ہیں تو ہفتوں سو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا ہے اور کبھی فرائض سے بھی چشم پوشی ہے، اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ رب العالمین کا کلام بیان کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل دہل جاتے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ایمان کے اضافے کی اور بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہیں واقعات کے ساتھ۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے گھر سے چلاتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ شور مچاتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو سنو حنظلہ، کیسے تم منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ کی فکر دیکھیے، آج شاید ہمارے ساتھ بھی وہ حالات آتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جب اللہ کے نبی کے سامنے آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو ایمان میرا چھلکتا رہتا ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح میری ایمانی حالت رہتی ہے، لیکن جب میں نبی کی مجلس سے اپنی فیملی میں جاتا ہوں، اپنے گھر والوں میں جاتا ہوں، کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، تو پھر اللہ کی یاد سے دل غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دل کے دو پہلو ہو گئے، نبی کے سامنے کچھ، نبی کے پیچھے کچھ، تو یہ تو نفاق ہو گیا۔ نفاق اسی کو کہتے ہیں، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ میری وہ کیفیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتی ہے، وہ گھر میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ کاروبار میں کیوں نہیں رہتی؟ اللہ کا وہ خوف جو اللہ کے ذکر کے وقت رہتا ہے، گھر میں اور کاروبار میں، دکان میں کیوں نہیں رہتا؟ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اقرار، تصدیق اور عمل میں فرق ہے۔ اس لیے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہ تو تمہارا میٹر ہے، میں ایسا نہیں ہے، نہیں۔ حضرت ابو بکر یار غار کیا کہتے ہیں؟ نافق ابو بکر عزت۔ اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ اس طرح سے تم منافق ہو گئے تو ابو بکر بھی اس سے بچا نہیں، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ میری بھی تو یہی کیفیت ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، شرح بڑھ جاتی ہے، اور جب اپنی دنیا میں جاتا ہوں تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آئے، کیا یہ نفاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت بھی حنظلہ بہت زور سے بولے جا رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حنظلہ حنظلہ ساعة ساعة لو كانت قلوبكم كما كانت عند الذكر لصحافتكم الملائكة على الطرقات۔ اے حنظلہ سنو، گھڑی گھڑی کی بات ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ وقت کچھ اور ہوتا ہے، اور جب تم گھروں میں رہتے ہو تو وہ وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل
جیسے اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، 24 گھنٹہ اگر ویسے ہی رہنے لگے، ہر وقت تمہاری دل کی کیفیت ویسی رہنے لگے، تو تمہارا ایمان اتنا بڑھ جائے گا کہ فرشتے آسمان سے سڑکوں پر آ کر تم سے ملیں گے، سلام دعا اور مصافحہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دلی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ میرے خیال میں اس روایت سے زیادہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی وضاحت اور کسی روایت سے نہیں ہو سکتی۔ صاف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے۔ دلوں میں ایمان کا گراف کم زیادہ ہونا یہ نفاق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے وجود، اللہ کی صفات جلیلہ اور اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار، قولی ہو یا عملی، یہ ایمان کے لیے زہر ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں نے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کی، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے کتاب التفسیر سورہ اخلاص کی تفسیر میں بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا، فیما یرویہ عن اللہ تبارک و تعالی۔ جب اللہ کے پیغمبر اللہ سے روایت کریں تو گویا وہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا، کذبنی ابن آدم، بندے نے، ابن آدم نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذلک، اور یہ اس کی اوقات نہیں تھی کہ میری تکذیب کرتا، وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور بندے نے مجھے گالی دی، یہ اس کی اوقات نہیں تھی کہ مجھے گالی دیتا، اس کے شان کے خلاف تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ نے جیسے مجھے ایک بار پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ آج جو بھی ہے کما لو، دنیا سنوار لو، جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہی انداز کفار و مشرکین کا تھا۔ یہ ایمان کی نفی کی وجہ سے آدمی آخرت کا انکار کیے۔ اللہ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کی اوقات نہیں تھی کہ مجھے جھٹلاتا۔ لیس اول خلق باہون من اعادتہ، کسی چیز کو پہلی مرتبہ اگر میں نے پیدا کیا ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان تھا، پھر یہ کیسے کہنے لگا کہ دوبارہ مجھے پیدا نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور بندے کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ کے لڑکے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اور ساری قوموں نے مختلف طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار و مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ یہ تو اللہ کی شان میں اتنا بڑا الزام ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے، زمین میں شغاف پڑ جائے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا اتنا بڑا سبب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان صاحب اولاد ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں صاحب اولاد ہوں، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، جبکہ میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کس کو جنم دیا
نہ مجھے کسی نے جنم دیا اور نہ میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، تو میری شان میں شرک یہ مجھے گالی دینا ہے۔ تو یہ حدیث کو میں نے یہاں اس لیے بیان کیا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کو صاحب اولاد سمجھتے ہیں، وہ عملی اور فکری اعتبار سے اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں۔ اب قولی اعتبار سے کس طرح سے اللہ کا انکار ہے؟ فرمان ہے، حدیث قدسی ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب ابن آدم فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار۔ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ در حقیقت مجھے گالی دیتا ہے۔ أقلب الليل والنهار، میں ہی تو دن اور رات کو بدلتا رہتا ہوں، بارش میرے دم سے، سردی میرے دم سے، گرمی کا موسم میری اجازت سے، سارا کلائمیٹ، آندھی طوفان دھوپ سایہ سب میرے حکم سے۔ اگر کوئی اس موسم کو گالی دیتا ہے تو وہ موسم کو نہیں، مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے قولی اعتبار سے اللہ کا انکار ہے۔ اب آپ بتائیے، جب ساری دنیا میں ایسے لوگوں کی بہتات ہو جو اللہ کو عملی، فکری، قولی ہر اعتبار سے گالی دیتے ہوں، تو اللہ کتنا بڑا علیم ہے، کتنا بردبار ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے، ہمیں اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن جب نظریات بدل جاتے ہیں تو اسے ایمان کی کمی بیشی نہیں کہا جاتا، اسے ایمان کا انکار اور کفر کہا جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو دنیا کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کی کئی مثالیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں دی۔ مثلا فرمان ہے سورہ الرعد میں، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، چاہے زبان حال سے یا زبان قال سے، عمل کے ذریعے اللہ کا انکار کریں یا زبان سے انکار کریں، اللہ کا انکار کرنے والے چاہے کتنا بھی دان کر دیں، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنا بھی حج عمرہ کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اگر اللہ کا انکار ہے تو ان کی ساری نیکیوں کی حیثیت راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے۔ ایک راکھ کا ڈھیر ہے اور آندھی کے دن آندھی چلی اور پورا راکھ کا ڈھیر اڑ گیا، پتہ بھی نہیں چلا وہ کہاں چلی گئی۔ ایسی ان لوگوں کے اعمال ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، عملی، قولی، نظریاتی، فکری ہر اعتبار سے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سوچیں گے کہ ہماری نیکیوں کا ہمیں صلہ ملے گا، اس کی حیثیت تو راکھ کے ڈھیر کی طرح تھی، آج تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مثال دی۔ دوسری مثال دی سورہ نور میں، فرمان ہے مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے انکار سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف کافر انکار کرے ہیں؟ نہیں، اللہ جانتا ہے جھوٹ بولنا۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو بندے نے سینے میں چھپا رکھا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، اس کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نظر اٹھاتا ہے تو کون سی نظر میں امانت ہے اور کون سی نگاہ میں خیانت ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کس مقصد سے نگاہ ڈالی ہے۔ اور وما تخفی الصدور کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ زنا کی پلاننگ ہے، منصوبے ہیں، چاہت ہے، لیکن اسباب اور وسائل نہیں مل رہے ہیں۔ اگر اسباب اس کے لیے مہیا ہو جائیں
تو یہ زنا سے نہیں بچے گا، یہ پہلی فرصت میں زنا کر لے گا، یہ تو اسباب کی تلاش میں ہے لیکن اس کو اسباب نہیں مل رہا ہے تو پرہیزگار بنا گھوم رہا ہے۔ تخفی الصدور کا یہ مطلب ترجمان القرآن، مفسر امت، حبر الامہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زنا کے بارے میں جو منصوبے، پلاننگ اور چاہت ہوتی ہے، بھلے بندہ زنا سے دور ہے، اس کو مواقع نہیں مل رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، دلوں کے منصوبے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جب بندے کا یہ یقین ہو اللہ کے بارے میں، اس کے باوجود اگر وہ گناہ کرے تو کیا یہ اللہ کا انکار نہیں؟ کیا اللہ کے علم کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں اللہ کے فرشتے گرفت کر رہے ہیں، اللہ پکڑ کرے گا، اس کے باوجود بھی کاروبار میں جھوٹ بولے ہیں، معاملات میں جھوٹ بولے ہیں، یہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ ثم قیل، پھر آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ حی اور قیوم ہے، اس کے فرشتے مقرر ہیں، یہ سب جاننے اور ایمان رکھنے کے بعد جھوٹ بولے، یہ پاسبل نہیں۔ کسی ایک نفس میں ایمان کے ساتھ بخیلی تو جمع ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ بزدلی تو جمع ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے ہوتے ہوئے جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا جو جھوٹا ہے وہ مومن، جو جھوٹ بولے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی فیصلہ ہے۔ اب اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاہے گھر میں، چاہے معاشرے میں، چاہے کاروبار میں، تو ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ابھی ہم مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفاق کے وائرس ہماری رگ و پے میں سرایت کر گئے؟ اس وجہ سے کفر صرف وہ نہیں ہے جو کفار کرے ہیں، اللہ کے وجود، اس کی صفات، اس کی ذات، ساری چیزوں کا، اس کے علم اور اس کی قدرت کا انکار، یہ بھی انکار ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کے نیکیوں کی مثال سراب کی طرح ہے۔ پیاسا صحرا میں پانی سمجھ کر دوڑتا ہوا جاتا ہے، وہاں مجھے پانی ملے گا، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ جب وہ پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو اسے لگتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ریت کا میدان ہے، یہ تو ہائی وے سڑک ہے جو دور سے پانی نظر آ رہا ہے۔ بس ایسے ہی اللہ کے انکار کے بعد ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں ایسے ہی ہیں کہ ہم اسے پانی سمجھیں، اور جب آخرت کا منظر نامہ ہو تو اس کی حیثیت سراب سے زیادہ نہیں۔ ایک تیسری مثال اللہ نے سورہ نور ہی میں دی، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اللہ نے فرمایا یا تو تاریکی دیکھو، سمندر کی گہرائی میں کوئی اندر اتر گیا ہے، غواص غوطہ لگائے، اب اتنی تاریکی ہے، رات کا وقت ہے، جب وہ اپنا ہاتھ اپنے سامنے کرتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ سمندر کی اتنی تاریکی ہے، جیسے سمندر کی گہرائی میں اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کی صفات جلیلہ، اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان نہیں تھا، اس کی ساری نیکیاں تاریکی میں بدل دی جائیں گی۔ جب اللہ ہی روشنی کسی کو نہ دے
تو کوئی روشنی کیسے لے سکتا ہے؟ ایک اور مثال اللہ نے دی، سورہ الفرقان فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم قیامت کے دن اللہ کا انکار کرنے والوں کے عمل کو کیا کریں گے؟ ہباء منثورا۔ ہباء منثورا کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جھوپڑا ہے، مکان ہے، اوپر ایک سوراخ ہے، سوراخ سے ایک سورج کی کرن مکان میں داخل ہو رہی ہے اور اس کرن میں کچھ اڑتے ہوئے ذرات نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان ذرات کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے؟ نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے ان ذرات کی حیثیت ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے سجدوں اور رکوع اور نیکیوں کی حیثیت ہوگی۔ اگر اللہ کے وجود پر، اللہ رب العالمین کی صفات اور قدرت کاملہ پر یقین اور ایمان نہیں ہوگا تو، آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو، اب سوال یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے، مجھ سے باز پرس ہوگی، تو کیا وہ پڑوسی کے ساتھ ظلم کرے گا؟ کیا وہ کاروبار میں کسی کو جھوٹ بولے گا؟ کیا آنے والے ہر گراہک کو پھنسائے گا؟ ذرا سا ہم غور کریں کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر گھر سے نکلی، اس کے پاس 1000 روپے ہیں، بچے کی ضد یہ ہے کہ اب مجھے بستہ بھی چاہیے اور مجھے یونیفارم کا کپڑا بھی چاہیے۔ کپڑے کی دکان میں داخل ہوئی، اس غریب ماں نے بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کیے ہیں، اس کی چاہت یہ ہے کہ میں ان 1000 روپے میں اپنے بچے کے بستے کو بھی خرید لوں، اس کی ضروریات بھی لے لوں، کپڑے کا بھی انتظام کر لوں۔ وہ جس دکان میں داخل ہوئی وہ حاجی عبد الرحمان کی کپڑے کی دکان ہے۔ جھوٹ کی ایسی آمیزش کی کہ 200-400 روپے کے کپڑے 1000 روپے میں اس عورت کو پہنا دیے۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنی چاہت کا گلا گھونٹ دی اور 1000 روپے میں وہ 500 کے کپڑے خرید کے لے گئی۔ اب بچہ راستہ بھر ضد کر رہا ہے، امی تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے، یہ دلاؤ گی وہ دلاؤ گی۔ وہ ہاتھ گھسیٹے تیزی سے اپنے گھر میں جانا چاہتی ہے تاکہ جلدی سے اپنے گھر میں چھپ جائے، اپنے گھر میں چھپ جائے اور یہ بے عزتی کو برداشت کر لے۔ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، ایسے ہزاروں واقعات مسلم سماج میں ہو رہے ہیں۔ یہ لٹیرے، جھوٹ بول کر ڈکیتی کرنے والے، یہ کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہیں جو جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ پر اور یوم حساب پر جس کا ایمان ہوگا، کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی وراثت کے حق کو دبا سکتا ہے؟ قسم اللہ کی، کسی کی وراثت کو دبایا، کسی کے دنیاوی حق کو دبایا، سجدے کام نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم، سینکڑوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں۔ یہی اللہ کے انکار سے عبادتوں کا رد ہونا، جس کی 4 مثالیں میں نے دی ہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک اور عرض کر دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، ان عبداللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المساکین ماذا ینفع؟ اے اللہ کے نبی، فتویٰ پوچھنے والی عائشہ ہیں، فتویٰ دینے والے سید الاولین والآخرین ہیں۔ سوال یہ آیا، اے اللہ کے پیغمبر، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں بڑا امیر زادہ، اس وقت زندہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کنت استظل بذلی جفنت عبداللہ بن جدعان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں نبی نہیں ہوا تھا مکے میں نبوت سے پہلے، تو مکے میں جب کبھی کبھار دھوپ سے پریشان ہو جاتا تھا تو عبداللہ بن جدعان کی بڑی دیگ کے سائے میں پناہ لیتا تھا، سائے میں تھوڑی دیر رکتا تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان اور اس کی دیگ کیا ہے؟
عبداللہ بن جدعان کو اللہ رب العالمین نے کہیں سے جواہرات عطا کر دیے، تفصیل بہت لمبی ہے۔ جب اسے خزانہ مل گیا تو مکہ کا سب سے بڑا رئیس ہو گیا۔ اب روزانہ شام میں اس کی طرف سے متعین کیا ہوا آدمی اعلان کرتا ہے، ایھا الناس ہلموا الی جفنۃ عبداللہ بن جدعان، لوگوں آؤ، آج شام میں سارے مکہ والوں کی دعوت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہے۔ روزانہ شام میں پورے مکہ والوں کی دعوت کرتا تھا، روزانہ، اور دیگ اتنی بڑی کہ لوگ اس کے سائے میں رک کر تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے وَيُسَلَّمْ، اس میں سیڑھی لگائی جاتی تھی دیگ میں اترنے کے لیے۔ اتنے بڑے کھانے کا انتظام ایک شخص، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کان عبداللہ ابن جدعان یصل الرحم ویطعم المساکین فہل ذاک نافع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان لوگوں کو خوب دعوت دیتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، لا لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس کی یہ ساری نیکیاں رائے گاہ ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا میرے رب میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میں تجھ پر ایمان لایا۔ تو گویا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی صفات جلیلہ پر ایمان نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو درخت پھلدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدے کی حیثیت درخت کی جڑ کی طرح ہے۔ کسی درخت کی جڑ اگر کاٹ دی جائے تو وہ درخت پنپ نہیں سکتا۔ آج ہم پنپ نہیں رہے، آج ہمارے معاشرے میں پھلدار درخت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جڑیں کمزور ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوتا تو معاملات میں شفافیت ہوتی، بلند اخلاق کا مظاہرہ ہوتا۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص عقیدے میں بہت اچھا ہے، ہاں اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں برا ہے، وہ اپنے عقیدے میں برا ہے۔ جس کا عقیدہ بہتر ہو اس کے معاملات میں شفافیت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا بلند عقیدہ ہوگا، جتنی مضبوط توحید ہوگی، اتنا بلند کردار اس کا ظاہر ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ پر ایمان والا ہے، یہ ظاہر ہوگا اس کے کردار سے۔ یہ کیسی عجب فکر چل گئی ہے کہ عقیدے میں مضبوط ہے، اخلاق میں برا ہے، یہ پاسبل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ با اخلاق تھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو ایمان بغیر عمل صالح بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں۔ اب کچھ باتیں عرض کر کے میں آج کی اپنی بات کی ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں سب سے پہلے کس بات کی تاکید کی؟ ان تؤمن باللہ، یہ سارے ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ پر ایمان ہے تو فرشتوں پر ایمان ہوگا، رسولوں پر ایمان ہوگا، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہوگا۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ سب صرف ڈھونگ ہے۔ اسی لیے پہلے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے چلے تو اللہ کے حکم سے چلے، دیکھے تو وہ چیزیں دیکھے جن کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے میں ایک روایت عرض کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کا ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش نوافل سے ہوتا ہوں، فرائض سے ہوتا ہوں۔ میرے نزدیک میرے بندے کی اگر بندے کا کوئی عمل مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو مما افترضت علیہ،
وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کیا، نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا۔ فرائض کی جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو میرے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور جب کوئی بندہ فرائض سے ایک قدم آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے، کس سے؟ اعمال سے۔ فرائض کے بعد جب وہ مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ رہنے کو تو وہ کسی غیر مسلم بستی میں رہتا ہے، لیکن عرش والا اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اس پر رشک کرتی ہیں۔ وہ کہاں رہتا ہے، کس بستی میں رہتا ہے، کیا نام ہے، اس سے غرض نہیں ہے، غرض اس سے ہے کہ وہ کس کے لیے جیتا ہے، کس کے لیے مرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا تو صرف اسی وجہ سے، اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا، ثابت کر دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، اور نماز قربانی کہہ کر ساری عبادتیں کیا گناؤں، سن لو، میری سانسیں بھی اللہ کے لیے ہے، جب تک چلتی رہیں گی تو اللہ کے لیے، جب بند ہوگی تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے محیای و مماتی کا مطلب۔ مومن بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگے حتی احبہ، تو اب میں اس بندے سے بہت محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ بول رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی پلک اٹھاتا ہے وہی دیکھتا ہے جو دیکھنے کا میں نے آرڈر کیا ہے، وہ جب بھی سنتا ہے تو انہی چیزوں پر کان دھرتا ہے جو سننے کی اجازت میں نے دی ہے، وہ پکڑتا ہے تو انہی چیزوں کو پکڑتا ہے جو جائز ہے، وہ چلتا ہے اسی طرف چلتا ہے جو میں نے جائز کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اس کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا، جو میرے لیے میں اس کے لیے، وہ مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، جب وہ کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگے تو میں اس شر سے اس کو بچاتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے کہ سارے مسلمان چیخ چیخ کر مسلم کچھ فسادات سے نجات مانگے، پھر بھی کافر آ کر تلوار سے دو ٹکڑے کر لے؟ اس لیے کہ وہ آنکھیں اللہ کے اشاروں پر نہیں دیکھتی، وہ ہاتھ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پکڑتے، وہ قدم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہیں چلتے۔ تو ضروری ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہ اعضا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، تبھی مانا جائے گا کہ بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ کچھ بے وقوفوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا اور وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جیسے عقائد گڑھ لیے۔ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت میں بندے کا اتنی ترقی کر لینا کہ اسے ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پتھر میں، درخت میں، ہر چیز میں اتنا بڑا ولی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا کہ ہر جگہ اس کو اللہ نظر آئے، جبکہ یؤمنون بالغیب کہا اللہ نے،
وحدت الشہود یہ ہے کہ عبادت و ریاضت میں بندہ اتنی ترقی کر گیا کہ اب نعوذ باللہ اللہ اور بندے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے. یہ وحدت الشہود ہے. عیسائیوں نے اسی وجہ سے تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا. مریم کے بیٹے عیسیٰ اور اللہ تینوں مل کر خدا ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اسی وجہ سے کہنا شروع کر دیا. ہندو آریہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پیدائش سے 1500 سال پہلے سے بر صغیر میں آباد تھے, سندھ میں آباد ہوئے. ہندوؤں کے مطابق اوتار کا جو نظریہ ہے یہ حلول ہی کا نظریہ ہے. عبادت میں, عقائد میں اللہ کو خوش کرنے میں بندہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب نعوذ باللہ اللہ اس کی ذات میں حلول کر گیا. اس حدیث کا یہ غلط مفہوم نکالا اور بجائے اللہ پر ایمان لانے کے بندوں کو گمراہ کر دیا. یہی عقیدہ بدھ مت, جین مت کا بھی ہے. بدھ مت میں نیرواں کہا جاتا ہے, جین مت میں پرستاری کہا جاتا ہے. کسی چیز میں اللہ کو مان لینا, یہی عقیدہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو شرارت سے صنعاء سے کوفہ آیا, ایمان کا اظہار کر کے مدینہ آیا, مدینے میں مسلمان بن کے حضرت عثمان کو بدنام کیا, شہید کر ڈالا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بارے میں کہنے لگا کہ یہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. مشکل کشائی, حاجت روائی علی کے ہاتھ میں ہے. کائنات میں تصرف علی کے ہاتھ میں ہے. یہیں سے شیعت اور صوفیت کی راہیں ہموار ہوئی. پھر بڑے بڑے صوفی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی شان میں اتنے نازیبہ کلمات کہے کہ زبان سے ادا کرنے سے زبان کانپتی ہے, دل دہل جاتے ہیں. وہ اشعار, وہ کلام کہے گئے کہ سبحان اللہ عما یشرکون. ان کے شرک سے اللہ کی بلند ذات پاک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے جو روایتیں تھیں, بجائے اس سے اپنی اصلاح کرنے کے اللہ کے عقیدے اور ایمان میں سارا گڑ مڑ کر کے پورا معاملہ خراب کر دیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گمراہ ہو کر رہ گئی. خلاصہ یہ حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تنہا ہے, اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. کائنات میں تصرف کا واحد اختیار اسی کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی مدبر ہے, وہی رب ہے. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا. وہی رزاق ہے, اس کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا. وہ جس نے اس کے علاوہ کسی اور سے امید لگائی, لو لگائی, اس نے بھی اس کے ساتھ شرک کیا. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے سیٹ اور اپنے مالکوں سے لو لگائے ہوئے, اللہ رزاق ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کر رہے ہیں. پرانے طریقے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, دفنایا جاتا تھا, یا اپنے بچوں کو لوگ مار دیتے تھے. آج مار دینے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو گئے. سونوگرافی کے ذریعے معلوم کر کے ختم کر دیا جاتا ہے, حمل گرا دیا جاتا ہے, ٹیبلٹس کھائے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں کر رہے جن کو اللہ کا انکار ہے, یہ وہ قوم کر رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے. قرآن تو کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, ہم ہی تمہارے رزاق ہیں اور ان کے بھی رزاق ہیں. تمہیں ہم روزی دے سکتے تھے تو ان کو کیوں نہیں دے سکتے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی بھی حرکت کرنے والا جاندار, اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. کوئی انسان کسی کا رزاق اور رازق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں. اللہ پر ایمان ہوتا تو لوگ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے, آپریشن نہیں کرواتے, ایبورشنز نہیں کرتے. اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ
کہ اللہ پر ایمان ہوگا تو بندہ عبادات کی طرف آئے گا، معاملات میں شفافیت آئے گی، عقائد میں سدھار آئے گا۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں ایک دو باتیں اور چیزوں کے بارے میں کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، اور جب اگلی بار کوئی آئے تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائے گا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار فرشتے بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری راوی حدیث ہیں، فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرا اٹھا اور آسمان کو چرچرانے کا حق ہے، ما فیہا موضع اربع الا وملک ساجدا للہ تبارک و تعالی، آسمان پر 4 انگل کی بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، فرشتے ان گنت ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کے لشکر کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر، خانہ کعبہ کی سمت میں ایک گھر ہے بیت معمور، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو کر لیتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئی۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے پاس؟ منکر نکیر جو قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں وہ، متعاقبین جو نمازوں کے بارے میں لکھتے ہیں وہ، کرامن کاتبین جو اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں وہ، اسرائیل جو روح نکالتے ہیں، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، میکائیل جو بارش برسانے پر مقرر ہیں، جبرائیل جو اللہ کا پیغام اور اللہ کی رحمت و سکینت بندوں تک اتارتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم ایمان نہیں لاتے، ان سے کہو کہ دنیا میں ایسے اربوں جراثیم ہیں، وائرس ہیں، جرثومیں ہیں جنہیں مختلف مشینوں کے اور آلات کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، پھر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ تو ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل، اللہ کے فرشتوں کی ہزاروں دلیل قرآن کریم میں اور احادیث میں موجود ہے۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے۔ صرف کتاب پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انجیل، زبور، تورات اور قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کلام جس مقصد سے اتارا ہے اس کے مطابق عمل ہو۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ بتائے کہ جینے کے سلیقے کیا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق کسی کی زندگی ہے تو یہ ایمان بالقرآن ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کسی کی زندگی ہے تو یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صلاۃ المسافرین میں نقل کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی کیا تھی؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کی زندگی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، جو قرآن میں ہے وہی نبی کی زندگی میں پریکٹیکل میں تھا۔ تو قرآن پر عمل ہے تو قرآن پر ایمان ہے، نہیں تو قرآن کا انکار ہے۔ ساری کتابوں پر ایمان اس ناحیے سے کہ وہ اللہ ہی کی نازل کردہ کتابیں تھیں۔ اللہ رب العالمین کے اس دن جس دن اللہ حساب و کتاب لے گا اس پر ایمان، کہ ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس دن پر ایمان، اور پھر اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں والذی نفس ابن عمر بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، لو انفق احد منکم مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن اگر اپنے ساتھ ہونے والی مصیبتوں، مصائب و مشکلات پر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، خوشحالی کے معاملات میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اچھی بری تقدیر کو من جانب اللہ نہیں مانتا، تو وہ اللہ اس کی سونے کے پہاڑ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس جو مصیبتیں آئیں اللہ کی اجازت سے آ رہی ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے زمین پہ نہیں گرتا، تو ایک مصیبت بغیر اللہ کی مرضی کی کیسے آ سکتی ہے؟ جو بھی مصائب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے، اور جو خوشحالی ہمیں میسر آ رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ جب بندے کا یہ ایمان ہوگا تو وہ سوسائڈ نہیں کرے گا، وہ پڑھائی نہیں چھوڑے گا،
وہ کاروبار بدلے گا نہیں، وہ رشوت خوری نہیں کرے گا، وہ سود خوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو ایمان ہوگا یہ میرا کم رزق بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ میری پریشانی بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کئی لوگ مصائب و مشکلات سے ہار کر نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، کئی لوگ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ایمان سے متعلق ہو سکی ہیں پروردگار عالم صحیح معنوں میں انہیں ہمارے قلب و نظر میں، دل و دماغ میں رچا بسا دیں، صحیح معنوں میں ہمیں دین کی، قرآن کی، شریعت کی فہم عطا فرما رب العالمین، اور جو فہم تو ہمیں عطا فرما اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایمان سے اور عقائد سے متعلق چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کو مسلم سماج اور معاشرے میں عام کر لینے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ تو ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مسلمانوں کو اعداء اسلام کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، خواتین اسلام کی عصمت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری برائیوں اور درگزر کو، سیئات کو معاف فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما رب العالمین۔ صحیح معنوں میں ہمیں اخلاص، للہیت عطا فرما، تیرے لیے جینے اور مرنے کی طاقت اور قوت عطا فرما، تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک زندگی رکھ رب العالمین اسلام کی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ خاتمہ ہو تو رب العالمین خاتمہ بالایمان فرما، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما۔ برزخی زندگی میں الہ العالمین فرشتوں کے سوال کے جواب میں ثبات قدمی اور استقلال عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے داخلے سے محفوظ فرما، جنت کے سب سے اونچے مقام جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت عطا فرما، ویسے اعمال کر لینے کی توفیق اور جتن عطا فرما رب العالمین۔ تو اپنا دیدار اخروی نصیب فرما رب العالمین، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بھائیو، جمعیت اہل حدیث احمد نگر کے جانب سے یہ پروگرام پورا سال بھر ہمیشہ چلایا جائے گا، لیکن آپ جمعیت کے افراد ہیں، آپ کو چاہیے کہ جمعیت کا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیں، جمعیت کا تعاون کریں، خود اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اس پروگرام کا ایک بہت ہی اہم مقصد ہے جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت کا کوئی فرد بے علم نہ رہے، اس کی فکریں ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اندر اور کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ جمعیت کے ذمہ داران سوچیں گے، دیکھیں گے کہ آپ تک کے علم زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے اور آپ کو سیکھنے کا موقع کیسے ملے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جس سے جمعیت کے افراد کو واقفیت نہیں ہے، معلوم نہیں ہے ان تک کہ یہ تمام مسائل کا علم کیسے جائے، وہ دعائیں ان کو کیسے یاد ہو۔ اس کی تمام مل کر انشاءاللہ فکریں کریں گے۔ یہ پروگرام اس مقصد سے رکھا گیا ہے، ہمیشہ اس کو چلایا جائے گا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ 8 بجے سے اس پروگرام کا ٹائم طے کیا گیا ہے، صبح میں 8 بجے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہم مسجد کے اندر پہنچے، یعنی ہم اس 1 گھنٹے کو، 1 گھنٹے کا ہی پروگرام ہے، 8 بجے سے 9 بجے تک۔ آج چونکہ پہلا پروگرام تھا، لیٹ شروع ہوا، اس لیے آپ کا وقت زیادہ رکھا ہے۔ آپ نے جمعیت کو اپنا وقت امانت سمجھ کر دیا ہے، جمعیت انشاءاللہ اس کو امانت سمجھ کر ہی آپ کو لوٹائے گی، اور آپ بھی اس وقت کو جمعیت کی امانت سمجھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے۔ اس پروگرام کو ہمیں کامیاب بنانا ہے، اور یہ علم جو آج ہم نے سنے الحمدللہ، بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ایسی آئی ہیں جو اب تک کے ہم نے نہیں سنے تھے۔ اگر ہم اس کو انشاءاللہ پورے طور پر کامیاب بنانے کی فکریں کریں گے، کوشش کریں گے، وقت پر آئیں گے، پابندی سے آئیں گے، تو بہت سارا دین ہم سیکھ سکیں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس کے متفق۔ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ارے کیسے ہیں؟